لانے کی کوشش کی. آپ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. کہنے لگا کہ تمہارا باپ اللہ کی راہ میں تمہیں قربان کرے گا. تو انہوں نے کہا تو پھر 100 جانیں بھی قربان, اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤ تو اور کیا چاہیے. وہ کہتے ہیں کسی شاعر نے کہا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو انہوں نے کہا جا مجھے اس بات سے کوئی بات نہیں, مجھے ذبح کریں گے, یا اللہ کے نام پر ذبح ہو رہا ہو تو بس میری خوش قسمتی ہے. ادھر بھی دال نہیں گلی. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی کہ اے اللہ کے خلیل, یہ خوابیں آتی رہتی ہیں, آپ خواب کو سچ سمجھ رہے ہیں, بلا خواب دیکھ کر کوئی بیٹے کو ذبح کرتا ہے تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں, کوئی جانور ذبح کر دیں, کوئی یہ کر دے وہ کر دے. تو آپ تو اللہ کے نبی تھے, اللہ کے خلیل تھے, فوراً پہچان گئے کہ یہ ابلیس کا کام ہے. آپ نے 7 کنکریاں اٹھائیں اور اس کو ماری کہ نہیں دور ہو جا یہاں سے, دفع ہو جاؤ میری نظروں کے آگے سے. بھاگا لیکن باز نہیں آیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر جا کر کوشش کی, آپ نے پھر کنکریاں ماری, پھر باز نہیں آیا. اور تیسری بار جب کوشش کی آپ نے پھر کنکریاں ماری تو وہ بھاگ گیا. ابھی اپنی آپ کی اس مسجد کی کلیکشن کے لیے ساتھی حاضر ہو رہے ہیں. تو یہ مسجد بھی تو کہہ رہا آپ ہی نے چلانی, آپ ہی نے قائم کی, آپ ہی چلاتے ہیں. یہ اس کی بنیادیں رکھنے والی سفید داڑھیوں والی ہستیاں میرے بائیں طرف بیٹھی ہوئی ہیں, مجھ سے وہ بہتر جانتے ہیں. اور آپ میں سے بھی اکثر لوگ جانتے ہیں, یہ ینگسٹر ہیں, کہ مساجد کے معاملات کیسے چلتے ہیں, بل ہوتے ہیں, اساتذہ کی تنخواہیں ہوتی ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ آپ ہی نے پورا کرنا آتا ہے. جو آپ ان مساجد میں نماز پڑھتے ہیں, ان میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں, ان سے آپ استفادہ کرتے ہیں. تو مسجدیں اللہ کے گھر ہوتے ہیں اور ہم اللہ کے بندے ہیں, اور ان کو چلانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. اور یہ بھی ہماری سعادت ہے, ان کو جو چلانے کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں وہ ضائع نہیں جاتا. اللہ رب العزت اس کے بدلے میں کئی گنا ہمیں اس دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے, اور اگلی دنیا میں جو کچھ ہمیں عطا فرمائے گا اس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اس لیے مسجد کے معاملات میں بھی آپ دل کھول کر تعاون فرمائیے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری تو اللہ رب العزت کو اپنے خلیل کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ قیامت تک کے حاجیوں کے لیے یہ ضروری قرار دے دیا کہ وہ جب حج کرنے کے لیے آئیں تو یہاں ان مقامات آ کر وہ بھی میرے خلیل کی نقل کریں, اور وہ بھی اسی طرح 7 کنکریاں ماریں. ایک دن نہیں 3 دن تک مارنا پڑتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 1 دن ماری, لیکن اب حاجی کو 3 دن مسلسل جو ہے وہ کنکریاں مارنا پڑتی ہے, تب جا کر ان کا حج قبول ہوتا ہے. خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو ویسے جو ہے یہ سخت ممانعت ہے کہ عقل کر چلنا, لیکن وہاں جو پہلے 3 چکر لگائے جاتے ہیں وہ عقل کر چلنے کے, وہ چل کے تو اس کو کرتے ہیں, طواف کرتے ہیں. اس کا کیوں کرتے ہیں کہ جب ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کے ساتھ آخری حج ادا فرمایا تو اس میں چونکہ کفار پر ایک رعب اور دبدبہ قائم کرنا تھا, تو آپ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ جب یہاں طواف کرو تو ایسے عقل کر چلو کہ وہ جب دیکھیں کفار مشرکین دیکھیں تو ان پر رعب طاری ہو, انہیں پتہ چلے کہ یہ تو ابھی بڑے جوان ہیں, طاقتور ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب اور اپنے محبوب کی غلاموں کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ آج بھی جب حاجی جاتے ہیں تو پہلے 3 چکر وہ بھی ایسے عقل کر لگاتے ہیں. تو اس طرح عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی اداؤں کو ایسا زندہ رکھتا ہے, بلکہ انہیں اپنی نشانیاں قرار دے دیتا ہے. سیدہ ہاجرہ نے جن پہاڑیوں کے اوپر چکر لگائے تھے ان کے بارے میں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تینوں برگزیدہ ہستیوں کی, تینوں مقدس ہستیوں کی جو زندگیاں ہیں یہ ہمارے لیے بے شمار نمونے پیش کرتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک بندہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے. جس طرح قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہ میری نماز, میری قربانی, میری زندگی, میری موت یعنی میرا جینا, میرا مرنا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے, سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی طرف غور کریں تو یہ اس آیت کی وہ مکمل تفسیر نظر آتے ہیں. اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کی,
آتش نمرود میں پھینکا گیا تو ذرا شکایت نہیں کی اور اللہ کے نام پر اس آگ میں کود گئے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، کہ اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ لیکن انہیں اس وقت تو نہیں پتا تھا کہ یہ ٹھنڈی ہو جائے گی، اللہ کے نام پر وہ اس آگ میں کود گئے اور ذرا پیچھے نہیں دیکھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے قربانی کا مطالبہ، اپنے وطن کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا، اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنے بیوی بچوں کو اپنے سے دور کر دیا، جنگل بیابان میں چھوڑ دیا، بعد میں خود بھی اپنا ملک چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جب مال کی قربانی کی نوبت آئی تو بے شمار جو ہے جانور اللہ کی راہ میں قربان کیے، نہ صرف یہی بلکہ آخرکار اپنے بیٹے کو بھی لٹا کر اس کے گلے پر بھی چھری پھینک دی۔ تو آپ ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو کردار ہے یہ بتاتا ہے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمیں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ سیدنا حاجرہ علیہ السلام کی ان کا جو کردار ہے وہ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے، ہماری بیویوں کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے کہ ایک بیوی کو کس طرح ہونا چاہیے۔ جب آپ اپنے چھوٹے سے بچے کو اور سیدہ حاجرہ کو وہاں خانہ کعبہ کے قریب، اس وقت تو خانہ کعبہ کا نام و نشان بھی نہیں تھا، وہ ایک جنگل تھا، ریگستان تھا، وہاں چھوڑ کر چلتے ہیں تو آپ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے خلیل ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے آسرے پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ خاموش رہتے ہیں۔ آپ پوچھتی ہیں کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ اسباب میں سر ہلاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ہم اس پہ خوش ہیں، ہم راضی ہیں، ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ اس جنگل بیابان میں، اس ریگستان میں چھوڑ کر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں جس طرح محفوظ رکھا، یہ ایک طویل تاریخ ہے کہ کس طرح اس جگہ کو آباد کیا، بعد میں کس طریقے سے وہ جو ہے وہاں خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا۔ لیکن یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ سیدہ حاجرہ علیہ السلام کا کردار کیسا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں، ہماری جو بیٹیاں، آج کی جو عورتیں ہیں، وہ خاوند کی کسی جائز بات پہ بھی جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ بڑک اٹھتی ہیں، انکار کرتی ہیں، لڑائی جھگڑا کرتی ہیں۔ لیکن سیدہ حاجرہ نے یہ بتا دیا کہ اے اللہ کی مومن بندیوں، اس طرح نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر اور اپنے خاوند کی خدمت کرتے ہوئے، اس کا حکم مانتے ہوئے سر تسلیم خم کرنا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کردار آتا ہے کہ جب آپ ساتھ لے کر جاتے ہیں، پہاڑوں کے درمیان وادی میں پہنچتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے حکم سے ذبح کر رہا ہوں۔ اب ہمارے بیٹے ہوتے تو کہتے ہیں ابا جی آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، مجھے ذبح کر رہے، چھوڑیں، ایسی فضول باتیں نہ کریں، چلے وہ کام کرنا تو ٹھیک ہے ورنہ میں تو یہ جا رہا ہوں۔ لیکن ایسا نہیں، قیامت تک مومنین کے بیٹوں کو سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سبق بتا دیا کہ آپ نے فرمایا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، میں امید کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں صابرین میں سے ہوں گا، صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہا کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ جو آپ کو حکم ملا ہے جو کچھ کرنے کا وہ کار گزریے، اور پھر خود ہی زمین پر لیٹ گئے۔ اور پھر یہ ایک آگے تھوڑا لمبا قصہ ہے کہ میں وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ پیغام دیا کہ اپنے والدین اور اپنے بزرگوں کی جو ہے بات مانو، ان کو اوبے کرو، ان کی باتوں میں جو حکمتیں ہوتی ہیں تم نہیں جانتے، لیکن جب وہ تمہیں حکم دے، خاص کر تمہارے والدین، تو ان کو ماننا چاہیے اور اوبے کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اس کردار پر چلنے کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کردار پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چونکہ وقت ہو چکا ہے، نماز کی نیت اور طریقے کے بارے میں بتاتے ہیں، پھر انشاءاللہ نماز کھڑی ہوتی ہے۔